اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وعلماء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مقتدر باعظمت علماء اکرام و معزز سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب مل کر یک زبان و یک خیال ہو کر سید افلاک صاحب لولاک محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانہ درود پاک پرتپاک انداز میں پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. مسلسل کئی جمعوں سے آپ حضرات آفتاب ولایت، ماہتاب کرامت، امام الاولیاء، سلطان الاصفیاء، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، شاہ باز لامکانی، مالک گنج رحمانی، حضرت سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کے تعلق سے گفتگو سماعت کر رہے ہیں کہ بے شک میرے پروردگار عالم کا ہم پر آپ پر فضل بے پایا ہے، کرم بہت ہے، زیادہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام محبوب اور مقربین بندوں میں
سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے برتر و بالا اور سب سے نرالی شان والا رسول دیا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوبوں میں ولایت کی دنیا میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے حضرت سرکار غوث اعظم کا ہم پر اور آپ پر سایہ ولایت عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم کو اللہ نے کتنا نوازا ہے، مصطفیٰ کی کتنی عطا ہے ان کے ساتھ کہ غوث اعظم ایسے رتبے کے مالک ہیں جس طرح سے میرے پیغمبر کی دنیا میں آمد ہونے سے پہلے انبیاء و مرسلین کی زبان پر پیش گوئی آتی رہی، بشارتیں آتی رہیں، دعائیں کرنے والے انبیاء دعائیں کرتے رہے، بشارت پہلے سے لوگ نبی دیتے رہے کہ آنے والے دنوں میں ایک ایسے نبی آخر الزماں آئیں گے، خاتم النبیین آئیں گے، جن کا رتبہ، جن کی شان، جس کی عظمت سب سے نرالی ہوگی۔ جس طرح سے میرے پیغمبر کی آمد سے زمانہ پہلے سے انبیاء و مرسلین نے بشارتیں سنائیں، پیشن گوئی فرمائی، اور پرانی آسمانی کتابوں میں ذکر جمیل نبی کی آمد کا ہوتا رہا بلا تشبیہ و تمثیل، اسی طرح سرکار غوث اعظم کی آمد سے پہلے ہی دنیا میں ان کا تذکرہ ہوتا رہا۔ اولیاء اکرام میں ایک سے ایک بڑے سے بڑے جلیل القدر اصفیاء اور طریقت کے امام اور سلطان العارفین جیسے افراد نے بھی سرکار غوث اعظم کی بشارت سنائی، ان کی آمد کا ذکر کیا، اور ان کے ذکر کے تعلق سے یہ پہلے سے ہی اولیاء کی زبان پر جملہ آتا رہا کہ بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا محبوب خدا جلوہ بار ہونے والا ہے جس کا نام شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی ہوگا، اور وہ ایک روز جامع مسجد بغداد میں یہ اعلان کرے گا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ۔ یہ تو غوث اعظم نے اپنے زمانے میں آ کر فرمایا ہے، لیکن آپ کا یہ آج فرمایا جانے والا جملہ زمانہ پہلے سے غوث اعظم کی پیدائش کے زمانہ پہلے سے اولیاء کی زبان پر آتا رہا۔ تاریخ میں آتا ہے ایک موقع پر حضرت جنید بغدادی امام الطائفہ سید الاصفیاء، بڑے پائے کے، بڑے چوٹی کے، بڑے اونچے مرتبے کی شخصیت حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمت والرضوان اصفیاء، اولیاء اور اپنے اہل علم حضرات کی موجودگی میں جلوہ بار ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، مریدین ہیں، مشائخ ہیں، اکابر ہیں، سب ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر خیر ہو رہا ہے۔ ذکر خیر ہوتا رہا کہ اسی درمیان حضرت جنید بغدادی نے فوراً اچانک ایک تبدیلی دیکھی گئی کہ آپ نے اپنے سر مبارک کو خم کر دیا
اور آنکھیں بند کر لیں. مراقبے میں کچھ دیر گزرا، وقت گزرا، مراقبہ کرتے سارے لوگ کی توجہ جنید بغدادی کی طرف ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی گفت و شنید میں لگے تھے، سوال و جواب میں لگے تھے، اور ابھی یہ تبدیلی آ گئی، یہ مراقبہ چالو ہو گیا، سر خم ہو گیا. حیرانی کے عالم میں سارے اولیاء، اصفیاء، مجلس میں بیٹھنے والے عرفاء، علماء، فقہا سب محو حیرت بس ان کے چہرے پاک کا دیدار کرتے رہے. کچھ دیر اسی میں گزری کہ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، آنکھیں کھولیں. سارے لوگ حیرانی کے عالم میں پوچھنے لگے، سرکار یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اچانک یہ تبدیلی کیسی آئی؟ یہ مراقبہ کیسا ہونے لگا؟ تو حضرت جنید بغدادی نے برملا بھری مجلس میں، اولیاء، اصفیاء، علماء کی مجلس میں، عرفاء کی مجلس میں، بڑے بڑے مشائخ کے درمیان حضرت جنید بغدادی نے برملا ارشاد فرمایا کہ ارے تمہیں معلوم نہیں، آنے والا ایک دن ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسی بغداد کی دھرتی پر اللہ کا ایک ولی یہ کامل جلوہ بار ہوگا، مصطفیٰ کی آنکھوں کا نور ہوگا، علی مرتضیٰ کا جگر پارا ہوگا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوگا، حسنین کریمین کے دلوں کی راحت ہوگا، آل رسول ہوگا، بڑا اللہ نے اس کو اونچا مرتبہ دیا ہوگا، بڑی شان کا مالک ہوگا. اور وہ ایک روز جامع مسجد بغداد میں یہ اعلان کرے گا، قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ. تو یہ وہ اس زمانے میں آ کر کہے گا کہ میرا یہ قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے. کہے گا وہ تو آنے والے زمانے میں، آج ہی میں اس کی تائید کر رہا ہوں کہ بے شک آپ کا قدم ہمارے گردن پر بھی ہے. اللہ اللہ، ذرا دیکھیے اولیاء اکرام کے علوم، ان کا علم آنے والے زمانے میں ابھی یہ بات پیش ہونے والی ہے کہ اس کا ذکر آج زمانہ پہلے جنید بغدادی کی زبان سے ہو رہا، اور حضرت جنید بغدادی نے اسی وقت اپنی اس مجلس میں اس جملے کی تائید فرمائی ہے کہ بے شک غوث آدم کا قدم ہمارے گردن پر، ہماری کاندھے پر ہے. حضرت سرکار غوث آدم بڑی شان و عظمت کے مالک ہے، بڑا رتبہ اونچا ہے. یہ جملہ اتنا باکمال ہے، اتنا مؤثر ہے، اتنی عظمت والا ہے، اتنا جامع ہے کہ غوث آدم کی زبان سے نکلنے والے اس جملے کو صرف لفظوں کی جمع خرچی نہیں کہا جا سکتا ہے، بلکہ اس جملے کا کمال یہ ہے کہ کلام زبان غوث آدم سے جاری ہو رہا ہے اور منشاء رحمان زبان غوث آدم پہ القا ہو رہا ہے. اللہ نے یہ رتبہ کہلوانا چاہا ہے تو غوث آدم نے کہا ہے. اور زمانہ پہلے کی بات ہے، میرے سرکار کے عہد ظاہری میں، عہد ظاہری اور غوث پاک کا زمانہ کئی سو برس کا فاصلہ ہے. اس زمانے کی بات ہے کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فدائی، ایک دیوانے، سچی محبت رکھنے والے
ایک ایسے بھی مرد جلیل تھے جنہیں حضرت اویس قرنی کہتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی یمن کے رہنے والے قرن کے علاقے کے باشی ہیں۔ نبی دو عالم سے ایسا پیار ہے، ایسی لگن ہے، ایسی الفت ہے، ایسے محبت میں سرشار ہیں کہ زمانے کے بڑے بڑے محبت اور طلبگار ایک طرف، اویس قرنی کی طلب اور ان کی محبت سب میں نمایاں ایک طرف ہے۔ حضرت اویس قرنی کی زمانہ نبی کا پایا، محبت میں دیوانے رہتے، خدا والے تھے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے تھے اور عرفان کا جام پی چکے تھے۔ منشائے ربانی حکمت پروردگار یہ کہ نبی کا زمانہ پایا، محبت رکھی، غلامی میں زندگی گزاری، لیکن کبھی اپنی پیشانی کی نگاہ سے مصطفیٰ کے رخ زیبا کو نہیں دیکھ سکے۔ نہ نبی ان سے ملے نہ وہ نبی سے ملے۔ چاہا بہت مرتبہ کہ مدینے چلوں، بارگاہ رسالت میں حاضری دے لوں، لیکن ان کی والدہ محترمہ ضعیفہ تھیں، علیل تھیں، تنہا تھے، چھوڑ کر جانے کی کوئی صورت نہیں بنی، اور بھی مراحل درپیش تھے جس کی بنیاد پر حضرت اویس قرنی چاہ کر کے بھی مدینہ نہیں پہنچ پائے، مصطفیٰ کے چہرے پر نور کو اپنی پیشانی کے نگاہوں سے نہیں دیکھا، لیکن عشق اور محبت، طلب اور طلب کا عالم یہ ہے کہ بس یاد مصطفیٰ میں جنگل جنگل بیابان صحرا میں بس پھرتے رہتے ہیں اور آنکھیں برستی رہتی ہیں، نبی کی یاد میں رات و دن گزارتے ہیں۔ ایسے نبی کے عاشق صادق ہیں کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی کا دندان مبارک ضربکاری سے شہید ہو گیا۔ یمن میں خبر پہنچی، حضرت اویس قرنی نے سنا میرے مصطفیٰ کا دندان مبارک شہید ہوا ہے، بے قرار ہو گئے اور یہ فیصلہ کیا، ارے جب میرے نبی کا دانت نہ رہا تو اویس کا کیوں رہے گا، میں بھی اپنا دانت قربان کر دوں گا۔ اور فوراً آپ نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، اور جب ایک توڑا نا تو پھر خیال آیا پتہ نہیں نبی کا یہی دانت ٹوٹا تھا یا کوئی اور ٹوٹا، اس خیال سے اطمینان نہیں ہوا، دوسرا توڑ دیا، پھر اطمینان نہیں ہوا، تیسرا توڑ دیا، پھر اطمینان نہیں ہوا، چوتھا توڑ دیا۔ یہ معلوم انہیں نہیں ہو پایا تھا کہ کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہے، ایک ایک کو توڑتے جاتے اطمینان نہ ہوتا، یہاں تک کہ اپنے منہ کے سارے دانتوں کو یکے بعد دیگرے مصطفیٰ جان رحمت کے ایک دندان مبارک کی شہادت پہ قربان کر دیا۔ یہ اویس قرنی ہے، کیسی محبت ہے، بس رات و دن نبی کی یاد میں رہتے ہیں، آنکھیں برستے رہتی ہیں، دیدار کے تمنائی ہیں، ظاہری دیدار تو شاید نہیں ہوا، لیکن حقیقت میں باطنی دیدار کا یہ عالم ہے کہ اویس نے مصطفیٰ پیارے کو ایسے قریب سے دیکھا ہے جیسے قریب رہنے والوں نے نہیں دیکھا۔ یہ اویس قرنی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ایک موقع پر اپنا جبہ شریف، اپنے پیرہن مبارک کو جسم سے پہنا ہوا لباس نبی نے اتارا، جبہ شریف تہ لگایا، اور سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب اور فاتح خیبر علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کو منتخب فرمایا۔ ان دونوں سے اللہ کے پیارے رسول نے وہ جبہ شریف دے کر ارشاد فرمایا،
جاؤ تم دونوں چلے جاؤ یمن کی سرزمین پر، اور یمن میں قرن کا علاقہ ہے، قرن میں میرا ایک اویس رہتا ہے، اویس قرنی کو یہ میری طرف سے جا کر جبہ دے دینا، بطور تحفہ دینا۔ اللہ اللہ، توجہ فرمائیے، قرن میں نبی کا دیوانہ ہے، نہ مدینے آیا ہے، نبی سے ملاقات ہے، پھر بھی میرے مصطفیٰ کو خبر ہے کہاں کہاں میرے دیوانے رہتے ہیں، میرے مصطفیٰ خوب جانتے ہیں۔ بھیج دیا جبہ، وہ لوگ بھی پہچانتے جانتے نہیں تھے، تعارف نہیں تھا، ایڈریس نہیں تھا، نبی نے بس ایک پہچان بتا دی، دیکھو میرا اویس وہ ایک دیوانہ وار بس ادھر ادھر پھرتا ہوا نظر آئے گا، اس کی ہتھیلی پر یا داہنے ران پر ایک سفید گول نشان ہوگا، یہی اس کی پہچان ہے کہ یہ میرا اویس ہے۔ اللہ اللہ، سیدنا فاروق اعظم فاتح خیبر مصطفیٰ کا دیا ہوا وہ جبہ لے کر چلے، بہت کچھ پلان ذہن میں تیار ہو گیا، خاکہ تیار ہو گیا کہ ارے ویسے قرنی بڑے مشہور ہوں گے، بڑا دربار ہوگا، بڑی بھیڑ ہوتی ہوگی، جب نبی کی بارگاہ میں اتنا قربت رکھتے ہیں، اتنا قرب ہے کہ نبی نے تحفہ بھیجا ہے تو ان کی شان کا اندازہ کون لگائے گا۔ بہت کچھ سوچتے سمجھتے یہ لوگ چلے، اور میرے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا، جبہ دیا، اور ان دونوں سے نبی نے فرمایا اویس سے کہنا کہ آپ ہماری امت کی بخشش کی دعا رب سے کر دیں، رب سے ہماری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ اللہ اللہ، یہ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ نبی اور اپنے غلام، نبی اور اپنے امتی، نبی اور اپنے دیوانے سے بخشش کی دعا کرائیں، کیا میرے نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ کوئی بدعقیدہ سن لے گا نا، فوراً کہے گا دیکھو دیکھو، انہیں تو اپنی دعا پہ بھروسہ نہیں تھا، جبھی تو کرا رہے تھے۔ یاد رکھنا، خبردار خبردار، میرے مصطفیٰ کی دعا کی قبولیت میں شک نہ کرنا۔ مصطفیٰ کی دعا کا اثر یہ ہے، دولہن بن کر دعائے مصطفیٰ نکلتی ہے، اجابت کا صحرا پہنایا جاتا ہے، قبولیت کا جوڑا ملا کرتا ہے۔ میرے نبی کی دعا مستجاب الدعوات ہے، مصطفیٰ ادھر کرتے ہیں ادھر قبولیت کی سند ملتی ہے۔ پھر یہ اویس سے کیوں دعا کرائی ہے؟ تعلیم امت کے لیے، اپنے غلاموں کو سبق سکھانے کے لیے، سلیقہ بتانے کے لیے کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے بھائی کو اپنے سے افضل جانے، اونچا جانے، عزت والا جانے، اپنے کو بدتر سمجھے لیکن اپنے بھائی کو اپنے سے اچھا سمجھے، اپنے لیے اپنے بھائی سے دعا کرائے اور اس کے لیے خود یہ دعا کرے۔ یہ نبی نے ذہن دینے کے لیے تعلیم کے طور پر یہ پیغام بھیجا، دوسرے یہ بھی سبق مل جائے کہ نیکوں سے، خدا والوں سے، فقیروں سے، اللہ کے محبوبوں سے دعا کرانے کی عادت بناؤ۔ نیکوں سے، خدا والوں سے دعا کراؤ گے یقیناً قبول ہوگی، جبکہ پروردگار عالم ہر ایک مجرم، خطاکار، سیاہکار کی دعا بھی رد نہیں فرماتا ہے، قبول ہی فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں اپنی عبادت، اپنے تہجد گزاری، اپنی تلاوت پہ انہیں بڑا غرور ہوتا ہے، بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، سمجھتے ہیں میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا عابد ہوں۔ یہ غرور آپ کو کھا جائے گا، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ عاجزی، انکساری پیدا کیجئے، توجہ
اپنی خدا کی طرف بڑھائیے، خوب عبادت ریاضت کیجئے، لیکن ہر ایک کو اپنے سے افضل جانیے۔ بزرگوں کے دربار میں، فقیروں کے دربار میں، اللہ والوں کے دربار میں جانا ہو تو کچھ تحفہ ضرور لے کر جایا کیجئے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تحفہ بھیج کر طریقہ بتا دیا ہے۔ آئے سیدنا فاروق اعظم اور آئے فاتح خیبر، یمن کی دھرتی پر آئے، قرن کے علاقے میں پہنچے۔ اب وہاں پر انہوں نے تو سمجھا تھا بڑی شہرت ہوگی، میلہ لگا ہوگا، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہوگی۔ وہ تو ایسی بلندی کے مالک ہیں کہ نبی نے مدینے سے ان کے لیے تحفہ بھیجا ہے اور ان سے بخشش کی دعا کا فرمان جاری کیا ہے۔ اس تصور اور خیال کے ساتھ قرن میں پہنچے۔ اب لوگوں سے معلوم کرتے، ارے بھئی مجھے اویس قرنی سے ملنا ہے، اویس کا گھر کہاں، دولت کہاں، تو پتہ کرتے جاتے، لیکن کوئی بتانے والا نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں، کسی کو خبر ہی نہیں۔ جدھر بھی پوچھتے لوگ کہتے بھائی مجھے نہیں معلوم۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیسا گمنام آدمی ہے، یہاں قرن میں اس کے علاقے میں کوئی نہیں جانتا، مدینے میں میرے سرکار جانتے ہیں، تحفہ بھیجا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی دھیان ہمیں اور آپ کو ملا۔ بہت سے لوگ شہرت حاصل کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ شہرت کوئی چیز نہیں ہے، رب کی رضا، رب کی قربت بڑی چیز ہے۔ شہرت کے چکر میں نہیں پڑے۔ وہ ایسے کرنی بس چلتے گھومتے ادھر ادھر جنگل میں وارا مارا پھرتے رہتے تھے کہ یہ لوگ تلاش کرنے لگے قرن میں کہیں پتہ نہیں چلتا، اور جب پتہ نہیں چلا اب بڑا پریشان ہوئے۔ تو ایک مسافر سے اور ملاقات ہو گئی، تو ان سے کہا کہ ارے بھائی ہمیں ویسے قرنی سے ملنا ہے، ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کون سے ویسے ملنا ہے؟ تو کہا انہوں نے کہ بس ان کے ہتھیلی پر یا داہنے ران پر سفید نشان ہے، اور وہ طلبگار مصطفیٰ ہیں، دیوانے ہیں، نبی کے غلام ہیں۔ تو اس نے غور کیا اور اس مسافر نے کہا اچھا دیکھو میں سمجھ رہا ہوں، چلے جاؤ اس جنگل میں، صحرا میں، دریا کے کنارے جاؤ، دیکھو ایک دیوانہ ہے جو رات و دن بس پھرتا رہتا ہے اور آنکھیں برستی رہتی ہیں، شاید وہی تمہارا مطمع نظر ہو۔ اس خیال سے مسافر نے آگے بڑھا دیا۔ یہ دونوں شخصیتیں آگے جب آئیں اور آنے لگیں، آتے آتے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مسافر ایک ہے دیوانہ وار، بس اپنے کاندھے پر کمبل لٹکائے ہوئے زمین میں کمبل اس کا لتھڑ رہا ہے، اور اسی انداز میں اپنے ہاتھوں سے پکڑے بس پھر رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، آنکھیں برس رہی ہیں۔ دل مائل ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم اور فاتح خیبر علی مرتضی دونوں اس دیوانے کے قریب پہنچے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ ہم لوگوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، گدڑی پوشوں کو، فقیروں کو، ٹکڑے والا لباس پہننے والوں کو دیکھتے ہیں تو تحقیر کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں۔ خبردار، ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانو، اگر خلاف شرع چیزیں ظاہر ہے تو تعظیم نہ کرو، جو متبع شرع
نے فاتح خیبر نے عرض کیا، آپ نبی نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے نبی کی امت کی بخشش کے لیے رب سے دعا کریے۔ اللہ اللہ، یہ اویس قرنی کا مرتبہ ہے کہ سر پہ رکھنے کو جبہ مل گیا، میرے مصطفیٰ کا جبہ اویس کو تحفے میں ملا ہے۔ ہم غلاموں کی تو تمنا آرزو اور دعا یہ ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، ہمارے اور آپ کے مقدر چمک جائیں، نالے مصطفیٰ مل جائے۔ لیکن یہ اویس ہے، نبی کا جبہ ملا ہے، سر پہ رکھ لیا۔ دعا کے لیے ان دونوں نے عرض کیا، فرمایا تو اب کرتے کیا؟ نبی کا حکم ہے، نبی کے دیوانے ہیں۔ بے قراری اور بڑھ گئی ہے، طلب میں یاد مصطفیٰ میں رات دن پھرنے والے اویس، آج جو نبی کا ذکر جمیل سامنے ہو رہا، تحفہ پیش ہو رہا، ایسا لگتا ہے جیسے کٹے پر زخم پر کسی نے نمک چھڑک دیا۔ بے قراری اور بڑھ گئی، ساون بھادو کی طرح آنکھیں برسنے لگ گئی، اور فوراً ہی انہوں نے اس جبہ پاک کو جائے سجدہ پہ رکھا، سجدے کی جگہ جبے کو رکھ کر اپنی پیشانی کو اسی جبہ پاک پہ رکھ دیا، اور جبہ سرکار کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، یا خدا مصطفیٰ کے جبہ پاک کے صدقے میں ہمارے نبی کی امت کی بخشش فرما دے۔ جنید بغدادی یہ اویس قرنی اپنی سچائی اور صداقت کے ساتھ بلک بلک کر رب کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے کہ غیب سے ندا آئی، اے اویس تمہاری دعا کو قبول کر لیا، تمہاری فریاد قبول ہو گئی، اور تمہارے نبی کی آدھی امت کو تمہاری دعا سے بخش دیا گیا۔ آدھی امت جو سنا بخش دی گئی، خوشی کے مارے فوراً سر اٹھا لیا، سر اٹھایا کہ بڑا کام ہو گیا، آدھی امت بخش دی گئی، لیکن سر اٹھایا تو فوراً خیال آیا، ارے ذرا ہم نے جلدی کر دیا، عجلت کر دیا، ابھی آدھی امت بخشی گئی ہے، آدھی تو باقی رہ گئی ہے، اگر میں تھوڑی دیر اور آہوداری کرتا نا تو پوری امت بخش جاتی، آدھی بخشی گئی، آدھا کام تو ہو گیا، آدھا کام باقی رہ گیا۔ فوراً دوبارہ سر کو سجدے میں رکھا اور پھر عرض کرنے لگے، مولا آدھی امت تو نے بخش دیا، آدھی باقی ہے، اس کی بھی بخشش فرما۔ تو غیب سے ندا آئی، اے اویس قرنی آج آدھی امت کو تمہاری دعا سے بخشا گیا، کل ایک بغداد کی دھرتی پر عبد القادر جیلانی کی دعا سے آدھی امت کو بخشا جائے گا۔ پوچھا اویس قرنی نے، یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ تو غیب سے ندا آئی، عبد القادر جیلانی جامع مسجد بغداد میں جو یہ اعلان کرے گا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے، اس کی دعا سے آدھی امت کی بخشش ہوگی۔ یہ میرے سرکار غوث آدم کا رتبہ ہے۔ ہم سب کو مولا کریم فیضان قادری سے مالا مال فرمائے۔ وقت کی تنگی دامن گیر ہوتی ہے، باتیں پوری نہیں ہو پاتی۔ سرکار آسی غادی پوری نے یہ عرض کیا ہے، کیا پوچھتے ہو شہ جیلا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ گفتگو اسی پر تمام، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام